نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رات 11 بجے کی ہماری یہ نشست ان سوالات کے جوابات کے لیے ہے جو ماہ ذی الحج کی مناسبت سے مختلف علاقوں سے خواتین و حضرات ہمیں ای میل کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال محمد جاوید اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جانور خریدتے وقت شرعی طور پر کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ اسی طرح جانور خریدنے کے بعد ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ جانور خریدنے سے پہلے انسان کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے کہ میں یہ قربانی کا جانور اللہ کا حکم سمجھ کر، شریعت کا حکم سمجھ کر، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خرید رہا ہوں۔ جانور خریدنے سے پہلے انسان کو 2 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنی حیثیت کا خیال کرے، اللہ رب العزت نے جتنی توفیق عطا فرمائی ہے اسی کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے۔ نمبر 2، اس موقع پر انسان کے ذہن میں خالصتاً اللہ کا حکم ہونا چاہیے، شریعت کا حکم ہونا چاہیے، مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے میں فلاں شخص نے 50,000 کی قربانی خریدی ہے تو میں نے 1 لاکھ کی خریدنی ہے، فلاں نے 1 لاکھ کی خریدی ہے تو میں نے 2 لاکھ کی خریدنی ہے۔ مقابلہ بازی کی نیت نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ شریعت کا حکم سمجھ کر، اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق جانور خریدنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب آدمی جانور خریدنے کے لیے منڈی میں پہنچ جائے تو وہاں پر بھی چند چیزوں کا خیال کرے۔ نمبر 1، نمازوں کو ضائع نہ کرے۔ جانور خریدتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز کی ادائیگی کرے۔ نمبر 2، جانور خریدتے وقت اس بات کا خیال کرے کہ امت مسلمہ کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، فراڈ نہ کرے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جب آدمی منڈی میں جاتا ہے، ایک جانور پسند آتا ہے، مالک اس کے پیسے مانگتا ہے تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا جانور اتنی قیمت میں ملتا تھا، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہوتی ہے۔ تو جھوٹ سے، فریب اور دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے، اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے انسان اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اسی طرح منڈی میں جانور خریدتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ یہ جانور عموماً بازاروں میں، منڈیوں میں بیچے جاتے ہیں، اور ان جگہوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابغض البلاد فرمایا ہے کہ یہ جگہیں ناپسندیدہ ہیں، دنیاوی معاملات کی ہیں، اس لیے جانور خریدیں اور فوراً واپس آئیں۔ بغیر ضرورت کے وہاں پہ پھرتے رہنا اور جانوروں کی قیمت معلوم کرتے رہنا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح صرف اور صرف کسی اور کو دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھا چڑھا کے لگانا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جب آپ جانور خرید لیں، اپنے گھر میں آ جائیں، اب چند باتوں کا خیال فرمائیں۔ جانور کے گلے میں گھنٹی نہ باندھیں، اگر گھنٹی باندھی ہوئی ہے تو آپ اسے اتار دیں، اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور گھنٹی ایسی چیز ہے جو انسان سے اللہ کی رحمت کو دور کر دیتی ہے۔ گھنٹی نہ باندھیں، اگر بندھی ہوئی ہے تو اسے اتار دیں۔ اس جانور کے کھانے اور پینے کا، رہن اور سہن کا خیال کریں۔ ان دنوں میں قربانی کے جانور کو حتی الامکان گرمی سے بچانے کی کوشش کریں، سایہ دار جگہ کا انتظام کریں، کھانے اور پینے کا خیال کریں۔ اسی طرح خصوصاً یہ شہروں میں ایک معاملہ پایا جاتا ہے، قربانی کے جانور خریدیں گے، پھر گلیوں میں ٹینٹ لگا کر راستے بند کریں گے، یا ایسی جگہوں پہ باندھیں گے کہ لوگوں کو وہاں سے گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ راستہ بند کرنا، ٹینٹ لگا کر لوگوں کو تکلیف دینا، اور ایسی جگہ پر جانوروں کو باندھنا جہاں پہ لوگ گزرتے ہوں، نماز کے لیے گزرتے ہیں، خواتین گزرتی ہیں،
ان کو گزرنے میں تکلیف ہو، شرعی طور پر ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ محمد ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں کہ اگر بڑے جانور میں 7 سے کم شریک ہوں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر 7 سے کم ہے، ایک بندہ بڑا جانور سارا ذبح کرتا ہے، ٹھیک ہے، 2 بندے پورا جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ 7 سے کم اگر شریک ہوں تو بڑے جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اس موقع پر ایک بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو 7 سے کم شریک ہیں، ان میں سے کسی ایک شریک کا حصہ پورے حصے سے کم نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے 4 بندوں نے مل کر بڑا جانور خریدنا ہے، جانور کی قیمت ہے 70,000، ان میں سے جو 3 بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دیں گے 22,000، ہم 22,000 جمع کریں گے، یہ بن جائے گا 66,000، اور چوتھے بندے سے کہتے ہیں آپ 4,000 دے دیں۔ اب یہ چوتھا بندے کا جو حصہ ہے وہ مکمل حصے سے کم ہے، اب قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 7 سے کم ہو اور کسی شریک کا حصہ پورے حصے سے کم نہ ہو تو یہ 7 سے کم بندے بھی قربانی بڑا جانور کر سکتے ہیں۔ محمد مدثر مظفر گڑھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کے لیے بکری خریدی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے، تو کیا اب اس کی قربانی کرنا ٹھیک ہے؟ جی حاملہ بکری کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر اس کی ولادت کے دن قریب ہو پھر جان بوجھ کر اسے ذبح کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ ویسے اگر حاملہ جانور کی قربانی کرنا چاہیں تو اسے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ زین العابدین لاہور سے پوچھتے ہیں کہ بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو لڑکے کے حصے کتنے ہوں گے اور لڑکی کے حصے کتنے ہوں گے؟ بڑے جانور میں جس طرح قربانی کا حصہ رکھا جا سکتا ہے اسی طرح عقیقے کا حصہ رکھنا بھی جائز ہے۔ آپ 7 بندے ہیں، ان میں سے 5 بندے قربانی کر رہے ہیں اور 2 بندے عقیقہ کر رہے ہیں، 5 بندے قربانی کر رہے ہیں اور 1 بندہ عقیقے کے 2 حصے ڈال رہے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ رکھنا یہ جائز اور درست ہے۔ رہی یہ بات کہ لڑکے کے کتنے اور لڑکی کے کتنے ہوں گے، شریعت کا اصل معاملہ یہ ہے، اصل اور بہتر یہ ہے کہ بچے کی طرف سے جو 2 چھوٹے جانور ذبح کیے جائیں اور بچی کی طرف سے 1 چھوٹا جانور ذبح کیا جائے۔ لیکن احادیث پاک میں چونکہ بڑے جانور کے ایک حصے کو چھوٹے جانور کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ بڑے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ڈالے تو بچے کی طرف سے مسنون 2 حصے اور بچی کی طرف سے مسنون 1 حصہ ہوگا۔ ہاں اگر بچے کی طرف سے 1 حصہ بھی ڈالنا چاہیں تو یہ جائز ہوگا، لیکن بہتر اور مسنون یہ ہے کہ انسان بچے کی طرف سے عقیقے کے 2 حصے ڈالے اور بچی کی طرف سے 1 حصہ ڈالے۔ محمد طارق سرگودا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم نے قربانی کے لیے بکرا خریدا جو صحت مند بھی ہے، اچھلتا کودتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، لیکن بول نہیں سکتا، گونگا ہے، کیا اس بکرے کی قربانی کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، آپ اس بکرے کی قربانی کریں، وہ صحت مند بھی ہے، اچھلتا کودتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ بکرے کا نہ بول سکنا، گونگا ہونا یہ بکرے کا عیب نہیں ہے، اس لیے اس بکرے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ محمد وقاص نوشہرہ سے پوچھتے ہیں ایک آدمی غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اس نے قربانی کے پہلے دن جانور ذبح کر دیا اور دوسرے دن وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو کیا پہلی قربانی کافی ہوگی یا دوسری قربانی کرنا واجب ہوگی؟ اس بندے پر دوبارہ قربانی کرنی واجب ہوگی، اس لیے کہ جو اس نے پہلی قربانی کی ہے یہ قربانی اس پر واجب نہیں تھی، اور جب اس پر قربانی واجب ہوئی ہے تو عید کے دن ابھی باقی ہیں، اس لیے پہلی قربانی وہ نفل شمار ہوگی۔ جب عید کے دنوں میں صاحب نصاب ہو جائے تو اب اس بندے کے لیے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح ایک بندہ صاحب نصاب ہو لیکن عید کے دنوں میں وہ غریب ہو جائے تو اس سے قربانی کی وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر غریب صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر قربانی کرنا عید کے دنوں میں یہ واجب ہوگا۔ محمد ایوب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں
مفتی صاحب ان دنوں میں ایک مسئلہ سننے میں ملا کہ جو آدمی اپنی طرف سے 7 قربانیاں کر لے، اس کے بعد اگر اپنی قربانی نہ کرے بلکہ والد مرحوم کی طرف سے قربانی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر اور جائز ہے۔ یہ بات نہیں ہے، جو بندہ صاحب نصاب ہو اس نے 7 نہیں اگر 70 قربانیاں بھی کر لی، آئندہ سال اگر صاحب نصاب ہوگا تو اس بندے کے لیے اپنی قربانی سب سے پہلے واجب ہوگی۔ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے نفلی قربانی کرنا یہ اس کے وجوب کو ساقط نہیں کرے گا، اس کی قربانی کی کفایت نہیں ہوگی۔ اس بندے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی واجب قربانی ادا کرے، اس کے بعد اللہ توفیق عطا فرمائے تو والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے کرے، نفلی قربانی ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اس سال صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں، اب اپنی طرف سے کرے تو ٹھیک ہے، والد صاحب کی طرف سے کرے تو ٹھیک ہے، نفلی قربانی کسی کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ اس بندے پر جب تک اپنی واجب قربانی ہے یہ کسی اور کے نام پہ نفلی قربانی نہیں کر سکتا۔ محمد سفیان ٹیکسلا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس ایک روزے پر 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا اللہ رب العزت ان 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یکم سے لے کر 8 ذی الحج تک ایک روزے کا ثواب یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 9 ذی الحج کا روزہ یہ انسان کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ محمد سفیان ٹیکسلا سے پوچھتے ہیں کہ عبادات پر جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ کون سے ہیں؟ نفلی عبادات پر جو گناہ معاف ہوتے ہیں ان گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو گناہ صغیرہ ہوں اور ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو۔ اگر حقوق اللہ ہوں اور گناہ کبیرہ ہوں ان کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، اور اگر گناہ ہوں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے ان میں توبہ کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے لیے ان حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ عبادات پر جو گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ وسیم خان پوچھتے ہیں، چھوٹے جانور میں 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، ایک چھوٹا جانور ایک بندہ قربانی کر سکتا ہے، اس میں 2 بندے شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایک حصے کو تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ آدھے پیسے آپ دے دیں، آدھے میں دے دیتا ہوں، چھوٹا جانور ذبح کریں گے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی بندے کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم قربانی کریں، اس کے جواز کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ یہ 2 بندے مل کر پیسے جمع کریں، پھر ایک کو اس کا مالک بنا دیں، ایک کو ہدیہ کر دیں، وہ ایک بندہ جانور خریدے اور ذبح کر دے۔ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے بھی ثواب دے دیں گے، وہ ثواب میں شریک ہو جائے گا لیکن قربانی میں وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ عمر اکبر مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب جانور کا سینگ، دم، کان، ٹانگ ان چیزوں میں عیب پیدا ہو جائے تو اس جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ عمر اکبر صاحب اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر جانور کا سینگ ایسا ہے جو پیدائشی طور پر نہیں ہے، یعنی جب جانور پیدا ہوا تو سینگ تھا ہی نہیں، سینگ پیدا بھی نہیں ہوا، اب اس جانور کی قربانی کرنا چاہیں تو قربانی کرنا جائز ہے۔ جانور کا سینگ پیدا ہو گیا، سینگ اگ گیا، لیکن اس سینگ کے اگنے کے بعد کچھ عرصے بعد اس کا خول اتر گیا، اوپر سے اس کی خول اتر گیا، نیچے سینگ باقی ہے، اب بھی اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جانور کا سینگ درمیان سے ٹوٹ گیا، نیچے اس کا حصہ باقی آدھا، اب بھی اس جانور کی قربانی کرنا چاہے تو جائز ہے۔ پیدائشی سینگ نہ ہو تب بھی جائز ہے، صرف خول اتر جائے تب بھی جائز ہے، اور درمیان سے ٹوٹ جائے تب بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اگر جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا اور اس کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، اب اس جانور کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ باقی رہ گئی بات دم کی، اگر دم ایسی ہے جو 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے، ایک حصہ کٹا ہوا، ایک حصے سے کم اور 2 حصے سے زیادہ باقی ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ نصف یا نصف سے زیادہ، آدھی دم یا آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اب اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی۔ کان اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ جائے تو قربانی جائز نہیں ہے،
اس سے کم ہو یا کان کے درمیان میں چیر آ جائے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا یہ جائز ہوگا۔ ٹانگ، اگر جانور 3 پاؤں کو زمین پہ رکھتا ہے اور چوتھا پاؤں میں اتنا درد ہے کہ اسے زمین پہ رکھتا ہی نہیں ہے، چلتے ہوئے اس کا سہارا نہیں لیتا، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر اس جانور کی ٹانگ میں، پاؤں میں تکلیف ہے لیکن چلتے ہوئے اس پاؤں کا سہارا لیتا ہے، اسے زمین پہ رکھتا ہے، اب اس جانور کی قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہوگا۔ محمد عمران آوان ٹیکسلا سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس صرف سونا ہو اور اتنا ہو جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو کیا اس بندے پر قربانی واجب ہوگی؟ جی، اگر کسی بندے کے پاس سونا ہو اور 7.5 تولہ ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر 7.5 تولہ سے کم ہے اور بھی ساتھ کوئی چیز نہیں ہے، پھر اس بندے پر قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہوگی۔ امت اللہ ہندوستان سے سوال یہ ہے کہ ایک عورت پر قربانی کرنا واجب ہے لیکن اس کا شوہر اس کو قربانی نہیں کرنے دیتا۔ وہ شوہر کہتا ہے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، آپ نے قربانی نہیں کرنی، اگر آپ نے قربانی کی تو میں آپ کو آپ کے والدین کے گھر بھیج دوں گا۔ تو اس صورت میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر کے جن جن افراد پر قربانی واجب ہو ان تمام کا قربانی کرنا ضروری ہے۔ شوہر صاحب نصاب ہے، اس پر الگ قربانی ہے، بیوی صاحب نصاب ہے، اس پر الگ قربانی ہے، اولاد صاحب نصاب ہے، ان پر الگ قربانی ہوگی۔ ایک گھر کا سربراہ تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کرے اور تمام کی طرف سے واجب ادا ہو جائے، ایسی بات بالکل غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، واجب نہیں ہے، گھر کا سربراہ پر واجب ہے وہ قربانی کرے اور باقی گھر والوں کو ثواب میں شریک کرے، گوشت کھانے میں شریک کرے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمام پر واجب ہو اور ایک بندہ گھر کا سربراہ قربانی کرے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اس پر کتابچہ ورلڈ کی فائل اور PDF کی صورت میں فضائل و مسائل قربانی موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، اس میں تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ عورت پر قربانی واجب ہے لیکن شوہر کرنے نہیں دیتا، کہتا ہے اگر تم نے کی تو تمہیں والدین کے گھر بھیج دوں گا۔ اب اس عورت کو چاہیے کہ شوہر کو بتائے بغیر کسی اور جگہ پہ قربانی کر لے، چونکہ اس پر واجب ہے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور شوہر کو اطلاع نہ دے، کسی ایسی جگہ پر پیسے دے دے، مدرسہ ہے، کسی غریب کو دے دے بھی آپ میری طرف سے قربانی کر لیں۔ بہرحال اس عورت پر قربانی کرنا واجب ہے، شوہر کو اطلاع دیے بغیر یہ کسی اور جگہ پر قربانی کر لیں۔ مشرف علی ہندوستان سے پوچھتے ہیں میرے یہاں قربانی کے لیے 6 چھوٹے جانور خریدے گئے ہیں جن کو 2 کی تعداد میں 3 دن قربانی کرنا ہے۔ گھر میں 2 لوگ صاحب نصاب ہیں، 3 لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں اور ایک والد صاحب مرحوم کے نام سے قربانی کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے ان میں سے پہلے دن کن 2 لوگوں کے نام قربانی کرنا بہتر ہے، پھر دوسرے دن کن کی طرف سے قربانی کرنا بہتر ہے اور تیسرے دن کن کن لوگوں کے نام سے قربانی کرنا بہتر ہے؟ یعنی 6 جانور ہیں، 2 ایسے ہیں جو واجب قربانی کے ہیں، 2 ایسے ہیں جو نفلی قربانی کے ہیں اور 2 ایسے ہیں جو والدین مرحومین کے لیے یا والد صاحب کے نام پہ ایصال ثواب کے لیے ہیں۔ اب ان میں ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو پہلے واجب قربانی ذبح کریں، دوسرے دن نفلی ذبح کریں، تیسرے دن ایصال ثواب والی کریں، اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 3 دنوں کے اندر اندر ان کو ذبح کریں۔ ہاں، البتہ بہتر ہے کہ پہلے واجب کر لیں، پھر نفلی کر لیں، پھر ایصال ثواب والی کر لیں۔ باقی اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس میں قربانی پر کسی قسم کا حرج لازم نہیں آتا، تو اس کے اندر ترتیب جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے۔ خرم شہزاد چکوال سے پوچھتے ہیں تکبیرات تشریق نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے اور کتنے دن پڑھنے چاہیے؟ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج نماز فجر سے شروع ہوں گی اور 13 ذی الحج نماز عصر پر جا کر مکمل ہوں گی، یہ 5 دن بنتے ہیں۔ پاکستان میں یہ تکبیرات صبح
یعنی جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز سے شروع ہوں گی اور منگل والے دن عصر کی نماز پہ جا کر یہ ختم ہوں گی۔ پڑھنی کتنی بار ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جیسے مرد ہیں تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد، اگر بغیر جماعت کے نماز پڑھیں جیسے خواتین اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی، مقیم کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی۔ قربانی کرتا ہے تب بھی واجب ہے، نہیں کرتا تب بھی واجب ہے۔ یہ 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ عبید ضیاء کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب قضا نمازوں کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی؟ دیکھیں، آپ کی ایسی نماز جو 9 سے لے کر 13 تک ان دنوں میں رہ گئی ہے اور وہ نماز آپ انہی دنوں میں ادا کرنا چاہتے ہیں ایام تشریق میں، تو جس طرح ادا نماز کے بعد تکبیر پڑھنا واجب ہے، قضا نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھنا واجب ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ انہی دنوں کی نماز ہو۔ آپ کی نماز 9 والی فجر کی رہ گئی ہے، آپ اسے جمعہ کے بعد پڑھتے ہیں، تو جس طرح جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد تکبیر پڑھیں گے، فجر والی جو قضا کریں گے جب سلام پھیریں گے تو اس کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھیں گے۔ آپ ان 5 دنوں میں کوئی ایسی نماز قضا کرتے ہیں جو 9 سے پہلے آپ نے چھوڑ دی تھی، آپ کی رہ گئی تھی، 1 ذی الحج کی، 2 ذی الحج کی، یا اس سے پہلے کی، تو ان قضا نمازوں کو جب ان دنوں میں ادا کریں گے تو اس کے بعد تکبیرات نہیں پڑھنی۔ انہی دنوں کی ادا نماز، انہی دنوں کی قضا نماز جو انہی دنوں میں کی جائے تو پھر تکبیر پڑھیں گے۔ پہلے کی قضا نماز جو ان دنوں میں ادا کی جائے اس کے بعد تکبیرات نہیں پڑھی جائیں گی۔ آپ کی نماز ان 5 دنوں میں کوئی رہ گئی اور آپ 13 عصر تک اسے قضا بھی نہیں کر سکے، 13 کے بعد 14، 15، 16 کو قضا کرتے ہیں، اب بھی تکبیرات ان نمازوں کے بعد نہیں پڑھی جائیں گی۔ انہی دنوں کی ادا نماز، ان کے بعد تکبیرات ہوں گی۔ انہی دنوں کی قضا نماز جو انہی دنوں میں قضا کی جائے اس کے بعد پڑھی جائے گی۔ پہلے کی قضا جو ان دنوں میں پڑھی جائے اس کے بعد بھی تکبیرات نہیں ہوں گی، اور ان دنوں کی نماز جو 13 کے بعد پڑھی جائے اس کے بعد بھی تکبیرات نہیں ہوں گی۔ ہاں ادا پڑھیں تو ان تکبیرات کو پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، عید کی نماز ہو یا دیگر نمازیں ہوں۔ ان نمازوں کے بعد اس تکبیر کو ایک مرتبہ تمام مسلمانوں کے لیے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔